رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا، ملال آ گیا، جگ میں جب آمینہ بی کا لال آ گیا، جگ میں جب آمینہ بی کا لال آ گیا، ناز کر اے حلیمہ مقادر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقادر پہ تو، ناز کر اے حلیمہ مقادر پہ تو، مقادر پہ تو، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، تیری بوسیدہ گدڑی میں لال آ گیا، رخ پہ ظلمت کے رنگ ملال آ گیا۔ اور ابھی حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی صاحب کی بلا نصیحت آمیز گفتگو فرما رہے تھے اور ہمیں اور آپ کو درس دے رہے تھے، لوگوں جو نبی ہمارے غم میں آنسو بہائے، جو نبی ہماری محبت میں آنسو بہائے، کیا ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ ہم اس نبی کے فرمان پر عمل کریں؟ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اذان ہو رہی ہے تو مسجد کے اندر چلیں نماز پڑھیں؟ کیا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کا مجسمہ بنائیں؟ کیا ہماری مائیں یہ نہیں کر سکتی کہ جس فاطمہ سے پیار کرتی ہیں، جس فاطمہ کے والد گرامی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ سے پیار کرتی ہیں، جو نبی ہمارے لیے روتا رہے اور اس انداز میں روئے؟ اس روایت راوی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں تشریف لے گئے تو حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، نبی کے لب ہل رہے تھے۔ حضرت قسم کہتے ہیں کہ میں اپنے کان کو نبی کے لبوں کے قریب کیا، میں نے کیا سنا؟ نبی کہہ رہے ہیں یا رب امتی یا رب امتی، اے میرا رب میری امت، اے میرا رب میری امت۔ یعنی جو نبی پیدا ہو تو امت کو یاد کرے، قبر میں جائے تو امت کو یاد کرے، میدان محشر میں امت کے لیے سر سجدے میں جھکا کر کے رب کی بارگاہ میں امتی امتی کی صدا لگائے۔ کیا ہم امتی اس نبی کی محبت میں نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری ماں بہنیں اسلام کا دامن چھوڑ کر کے کیا غیروں کا طریقہ اپنائیں گی؟ کیا ہماری بیٹیاں اپنے آپ کو سنوار کر کے غیر مردوں کے سامنے دکھائیں گی؟ کیا نبی ہمارے لیے رو رہے ہیں، آنسو پہ آنسو بہا رہے ہیں اسی لیے کہ ان سے پیار کرنے والی مقدس عورت، ان سے پیار کرنے والی بہنیں، ان سے پیار کرنے والی مائیں اسلام کے خلاف اپنی زندگی گزاریں، نبی کے فرمان کے خلاف زندگی گزاریں؟ نہیں نہیں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے میری مقدس ماں اور بہنوں، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج یہ دنیا تمہیں اپنے رنگینیوں کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں خواہشات کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں گناہ کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑنے کی طرف بلا رہی ہے، یہ دنیا تمہیں بھیانک گناہ کے گڈھے میں بلا رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس دنیا کی محبت میں غرق ہو کر کے، نفسانی خواہشات میں ہم غرق ہو کر کے کہیں گناہوں کے دلدل میں چلے جائیں، کہیں برائیوں کے دلدل میں نہ چلے جائیں۔ اے میری ماں بہنوں، آپ بھی غور سے سنو، عزت بہت بڑی چیز ہے۔ دولت گم ہو جائے تو دولت مل سکتی ہے، مکان گر جائے تو مکان بن سکتا ہے، کھیت کھلیان جل جائے تو پھر سے اس میں ہریالی آ سکتی ہے، لیکن اگر عزت چلی جائے تو دوبارہ عزت نہیں آتی ہے۔ وہ چاہے نوجوان لڑکا ہو، چاہے میری ماں بہن ہو، اگر عزت چلی گئی تو دوبارہ عزت آنے والی نہیں ہے۔ اگر آپ کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کر دیا گیا، شیطان تو یہی چاہتا ہے جوان گناہ کرے، شیطان یہی چاہتا ہے لڑکیاں گناہ کریں، شیطان یہی چاہتا ہے لڑکے شراب پئیں، شیطان یہی چاہتا ہے لڑکیاں اپنے باپ کو پنسل کر کے دوسروں کے سامنے اپنا چہرہ پیش کریں، اپنے بالوں کو سنواریں، آنکھوں کو سنواریں، چہروں کو سنواریں، غیر کے سامنے پیش کریں۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اے مقدس ماں بہنوں، اللہ اور اس کے رسول سے اگر خوف اور محبت ہے تو شیطان کے
अरबों को नाकाम बनाकर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और चाहत में अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली लाए, इनकलाब लाए और अपने पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करें। वो मुस्तफा है। अल्लाह अकबर। शायर कहते हैं, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफा, रोते रहे मुस्तफा, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया, अपनी उम्मत का जिस दम ख्याल आ गया। हम और आप मुकद्दर के धनी हैं, कैसी शख्सियत ऐसी जात आपके दरमियान जलवा पगन। बस इतनी सी बात जान लें, अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर में हुजूर अजहरी मियाँ के ज़माने में, उनकी हयात में जब जब सेमिनार होता था और मुझको अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा मुसाहिब अली रशीदी मद्दजिलहुल आली वल नूरानी ने कई बार इस पे चर्चा हुआ, अक्सर चर्चा करते हैं और बताते हैं कि अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के सेमिनार में जब हुजूर अजहरी मियाँ रहा करते थे और लोग अपने अपने मकालों को पेश करते थे, अपनी अपनी तहकीकात को पेश करते थे, और जब सिराजुल फुक़हा अपनी तहकीक को पेश करते थे तो अल्लामा अजहरी मियाँ बरजस्ता यही कहते थे, अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो हकीके मसाइल जदीदा ने कह दिया है। आपके सामने तशरीफ फरमा है, ये वो हस्ती आपके सामने तशरीफ फरमा है। अल्लाह अकबर। जिनकी जियारत के लिए न जाने कितने तड़पते रहते हैं और सिसकते रहते हैं, काश मुफ्ती साहब के कदम हमारे यहाँ आ जाए, काश मसाइले मुहक्किक जदीदा के चेहरे की जियारत हो जाए, काश सिराजुल फुक़हा हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे मोहल्ले में आ जाए। अजी लोग तो इस तमन्ना में रहते हैं, अगर सिराजुल फुक़हा के कदम हमारे गांव तक पड़ जाए तो उसी सदके में हमारी मेराज हो जाए। ये हाल है मुहक्किके मसाइल जदीदा का, ये हाल है। ऐसी शख्सियत जो आपके सामने जलवा फिगर है, वो शख्सियत आपकी नजरों के सामने मौजूद है। हम और आप इनकी कद्र कीमत को समझें। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में दराजगी अता फरमाए, हजरत के इल्म और अमल में और ज्यादा तरक्की अता फरमाए, और हजरत के फैजाने इल्म से हम जैसे कमजोरों को हजरत के फैज़ इल्म से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारी और आपकी किस्मत है कि ये बुजुर्ग हस्ती हमारे और आपके दरमियान तशरीफ लाई है। आखिरी शेर शायर कहते हैं, दहर में नजदियों के सवालात का, दहर में नजदियों के सवालात का, दहर में नजदियों के सवालात का, सवालात का, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया, बन के अहमद रज़ा एक जवाब आ गया। रुख पे जुल्मत के रंगे मलाल आ गया। अस्सलाम वालेकुम।